ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ کلمہ طیبہ کی جو چوتھی شرط ہے وہ ہے صدق و وفا۔ اس کلمہ کے ساتھ کلمہ کا اقرار کر لینے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، اس پر قائم رہنا، ایسا صدق کہ جو جھوٹ کے منافقت کے منافی ہو، جس میں جھوٹ کا منافقت کا کوئی شائبہ تک نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا، اپنا پروردگار مانا، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، اس پر وہ قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو ان پر نازل کرتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، کہ غم نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہوں، اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہوں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس جنت کی خوشی میں رہو جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ جو ہے، اس کا اقرار کر لینے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، اور ڈٹنے کے بعد ہی، اس پر قائم رہنے کے بعد ہی اس کلمے کے جو ثمرات ہیں ان کا حصول ہوگا۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کی طرح آزمایا ہی نہیں۔ پہلے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خبیب ابن ارت آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسان کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اتنی جلدی ڈر گئے ہو، کیا اتنی جلدی گھبرا گئے ہو؟ تمہارے سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو تو آروں سے چیر دیا گیا، ان کے دو دو ٹکڑے کر دیے گئے، ان کو سخت آزمایا گیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس دعویٰ کی بنیاد پر ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو چیک کرے گا، ان کے ایمان کو آزمائے گا، اور یہ چیک کرے گا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور ان میں سے جھوٹے کون ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جس کے بعد مجھے کسی کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کلمہ طیبہ جو ہے، اس کے ساتھ وفا کرنا، اس پر ڈٹ جانا، اس پر قائم رہنا، یہ کلمہ کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن جب کوئی سختی، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کلمہ چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے شخص کو اس کلمہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں، حضرت بلال اور بہت سارے دوسرے صحابہ اور صحابیات، جنہوں نے اس کلمہ کی خاطر طرح طرح کی قربانیاں دیں، انہوں نے اپنی جانوں کو نذرانے پیش کیے، اور اس کلمہ کے ساتھ وہ وفادار رہے، کلمہ پر قائم رہے، کلمہ کو چھوڑا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی کلمہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور پھر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔